سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا نام رکھا گیا۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرہ ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید حقائق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محسن مراد چودھری۔ اگر آپ ملکی اور غیر ملکی اور اسلامک انفارمیشن اور ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ سلیمان شاہ کلتمس کا بیٹا اور ارطغرل کا باپ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان خان غازی کا دادا تھا، جس کا تعلق اوغوز ترکوں سے تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوازن کی قوت اپنے شباب پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور سلجوقوں کے کئی مقامات پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا، لیکن عین وقت پر جب کہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار تھے، چنگیز خان نے شکست دے دی۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے بعض ایران اور شام پہنچے، وہاں اقتدار حاصل کیا جو ترکمانی کہلائے۔ بعض ایشیائی کوچک میں سلجوقوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے آباء و اجداد کا قبیلہ بھی تھا، جو اوغوز قبیلے کا ہی ایک جزو تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ خراسان کے شہر مہان میں آباد ہوا، لیکن مغولوں کے حملے کے بعد یہاں سے نکل کر مغرب کی جانب ہجرت کی۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف میں مشہور تھے۔ اخلات کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب یہاں مغولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو وہ یہ علاقہ بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اخلات میں قیام کے دوران سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا، لیکن خوارزم شاہ کا حامی اور مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں مغولوں سے خطرہ تھا، اس لیے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ 1221 میں اخلات چھوڑنا پڑا۔ جس زمانے میں سلیمان شاہ اور ان کے آدمی اناطولیہ کے شہر اخلات میں مقیم تھے، اسی دوران انہوں نے چند نمایاں کارنامے انجام دیے۔ شمال کے مسیحی دہشت پسند گروہ اخلات کے علاقہ میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ سلیمان شاہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کا صفایا کر دیا، اخلات میں امن و امان قائم کر دیا۔ شمال کے بازنطینی سلطنت سے بھی ٹکر لی اور انہیں بھی شکست دی۔ بعض مورخین کے خیال میں اس دوران انہوں نے سلجوقی سلطنت کی بھی مدد کی۔ اخلات کے بعد سلیمان شاہ نے اپنے آدمیوں کے ساتھ شام کے مشہور شہر حلب کی جانب ہجرت کی۔
تھوڑا عرصہ یہاں وہاں قیام کیا، لیکن ابھی سفر ہجرت جاری تھا کہ سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے فرات تھا، بعض کا بیان ہے کہ وہ دریا میں غسل کرتے ہوئے ڈوب گئے، جبکہ چند مورخین کا کہنا ہے کہ وہ سفر کے دوران دریا عبور کرتے وقت ڈوب گئے۔ اس کی لاش وہیں دفن کی گئی۔ ان کا مزار ترک مزاری یعنی ترک کا مزار کہلاتا ہے۔ بے شمار ترک ان کے مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر ترک مزاری 2015 تک شام میں واقع تھا۔ تب تک معاہدہ لوازم کے تحت ترکی کو ان کے مزار پر پرچم نصب کرنے اور اعزازی گارڈ تعینات کرنے کی اجازت تھی۔ شام میں خانہ جنگی اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی وجہ سے اس مزار کو اب ترکی کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے، کیونکہ خطرہ تھا کہ اس پر بھی دولت اسلامیہ حملہ کر دے گی، جس وجہ سے ترکی کو مجبوراً ان پر جوابی کارروائی کرنا پڑے گی۔ اس سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ یہ مزار اس سے پہلے 1970 کی دہائی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ ارطغرل غازی میں ارطغرل کے والد کا کردار نبھانے والے اداکار کون ہیں؟ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ بھی اس ڈرامے کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک ہیں، جسے سردار غوک خان نے نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ انہیں کائی قبیلے کا قائد اور ارطغرل اور گلداروں کے والد عثمان غازی اول کے دادا کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ غوک خان ایک مشہور ترک اداکار ہیں جو کئی سالوں سے اداکاری کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔